السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل قدر حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے رسول رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، سید الرسل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جسے ہم سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا. کہ دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا، جس پر قیامت سے پہلے ہمارا عذاب اور ہماری ہلاکت ان پر نہ پہنچے. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب الہی میں لکھی ہوئی بات. پوری دنیا میں آج خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، دہشت میں ہیں، اور لوگوں کی زبان پر صرف اور صرف اس ایک بیماری کے بارے میں بات ہو رہی ہے
جو چائنے سے جس کا جنم ہوتا ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے اور جس نے پورے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کا نام کرونا وائرس دیا گیا ہے، جس سے آج پوری دنیا کے لوگ خوف زدہ ہے، پریشان ہے، حال ہے، دہشت کا ماحول ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج نہ جانے کتنی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، کتنی جانیں جا چکی ہیں، اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، حالات پہ ہماری اور آپ کی نظر ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بیماری کی شکل میں، وہ آزمائش بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے تاکہ ایک انسان کو صحت و تندرستی کی قیمت معلوم ہو سکے، ایک انسان کو امن و عافیت کیا چیز ہے اس کی قیمت معلوم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ بتا رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہا کہ اے انسانو، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے۔ کبھی تمہارے دل میں دشمن کا خوف ہوگا، کبھی بیماری کے لاحق ہونے کا خوف ہوگا، کبھی کسی کا خوف اور ڈر ہوگا، کبھی اللہ تبارک و تعالی من الخوف والجوع، کبھی ہم بھوکھا رکھ کے تمہیں آزمائیں گے، بھوکھا رکھ کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ہم کھلائیں گے تو فراوانی سے، اور کبھی دانے دانے کو بھی ہم ترسا کر تمہیں آزمائیں گے۔ اور یہ چیز دنیا نے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب کیرلا کے اندر باڑھ آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیکج گرائے جاتے تھے، لوگ انتظار کرتے تھے۔ اللہ نے بھوکھا رکھ کے بھی آزمانے کے لیے کہا ہے کہ ہم تمہیں بھوکھا رکھ کے آزمائیں گے، والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے گھر میں کبھی کسی کا انتقال ہوگا، کبھی باپ کا تو کبھی بیٹے کا، کبھی کسی کا۔ ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اے پیغمبر، ان تمام آزمائشوں پر، آزمائشوں کی شکلوں پر، جو آزمائشوں کی شکلیں ہیں اس پر صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک قانون رہا ہے۔ آزمائش کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو جب آزماتا ہے تو ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جب وہی آزمائش ایک بیماری ہوتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ کورونا وائرس بیماری جو آج جس نے پورے دنیا کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ اللہ کے فرما برداروں کے لیے وہ رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے وہ عذاب ہے۔ ایک ہی بیماری دو شکلیں، یہی وجہ ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بیماری کے تعلق سے جب پوچھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب یسلطہ اللہ علی من یشاء من عبادی، یہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اسے مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مگر یہ طاعون کی بیماری مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ایماندار اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے بیماری رحمت ہوتی ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے، جب دنیا کے اندر
انسان اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو ترجیح دیتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی نشانیوں کو واضح کر دیتا ہے کہ انسان بے بس و لاچار اس وقت نظر آتا ہے اور اللہ کے قانون کو سچ مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون ہی سب سے اوپر ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی بات ہی سچ ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہی سچی ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی سب سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہماری نشانیاں وقفے وقفے واضح ہوتی رہیں گی، ظاہر ہوتی رہیں گی، فی الآفاق، آفاق میں، زمین و آسمان کے کناروں میں، وفی انفس، تمہاری جانوں میں، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے، یہ تم تسلیم کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا قانون سب سے اونچا ہے۔ یہ بیماری عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اے معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہ سے بچو، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ کی جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ممکن ہے بیماری یہ عذاب کا شکل اختیار کر گئی ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، کہ جب دنیا کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، لوگ کھلے طور پہ زناکاری کرنے لگے گے، زنا کا ارتکاب کرنے لگے گے، تو ان کے درمیان طاعون کی بیماری پھیل جائے گی۔ بلکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر جنم لے گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان سے پہلے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، ان سے پہلے لوگوں پر وہ بیماریاں نہیں آئی تھی۔ یہ پیارے رسول نے فرمایا۔ کورونا وائرس کا نام ہم نے اور آپ نے کبھی بھی نہیں سنا تھا، آج ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے انسانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور انسان بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی، بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے سائنسداں، بڑے سے بڑے اطباء اللہ کے سامنے بے بس و مجبور نظر آتے ہیں۔ وہ مخلوق جو ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آتی ہے، لیکن اس سے پوری دنیا خوف زدہ ہے اور تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ آج ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر فائنل عذاب دینے سے پہلے، ختم کرنے سے پہلے، کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وہ عذاب بھیجتا ہے، ہلکا پھلکا عذاب بھیجتا ہے، تاکہ اس قوم کے لوگ ابھی بھی جاگ جائیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ، پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کے درمیان ان کی باتیں جھٹلائی جا رہی ہیں۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا غرور سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس قوم پر طوفان کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، میڈک کا عذاب آیا، جوئے کا عذاب آیا، لیکن پھر بھی وہ قوم جب نہیں مانی، فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ اس کے عذاب آنے کے بعد، یہ جو عذاب کی شکلیں تھی، عذاب آنے کے بعد جب وہ نہیں مانے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی لشکر کو غرق کر دیا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تم جو ظاہر میں گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو، جو باطن میں گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو، بلا شبہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ان قریب مل کر رہے گی۔ کیا کرونا وائرس کی بیماری سے ہم اور آپ خوف زدہ ہیں، لیکن کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم کتنی نماز پابندی سے ادا کر رہے ہیں، کتنا بار ہم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، کتنی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم نے غور کیا ہے اس روئے زمین پر جب فحاشی عام ہوگی، جب اللہ کے قانون سے بغاوت ہوگی، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، رسولوں کو کہا اے رسولو پاک روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا پھر نیک عمل کرو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہا ہے لوگوں زمین میں جو حلال چیزیں وہ کھاؤ۔ چائنا کے اندر جہاں سے بیماری کی شروعات ہوئی جس جگہ سے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ان لوگوں نے کھانا شروع کیا، تو اللہ کا عذاب بھی وہیں سے شروع ہوا۔ آج وہ چائنا جو سپر پاور ملک بننے کے دور میں ہے، آج اس چائنا کے سڑکوں پر آج سناٹے پڑے ہوئے ہیں، آج اس کی بڑی سے بڑی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اللہ سے بغاوت یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ محترم حضرات، وقت بہت محدود ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اور اس تعلق سے کہی جائیں۔ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یہ ذہن نشین کر لیں، یہ بات دماغ میں بیٹھا لیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ احتیاطی تدبیریں وہ ضروری ہے، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ باتیں آئیں گی، لیکن یہ اس پر ایمان ہو جائے کہ ہم نے کسی کو چھو لیا ہم کو بیماری لاحق ہو گئی، نہیں، احتیاطی تدبیریں ضروری ہیں، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس اپنے چچا کے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے بچے تو جان لے، اگر پوری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اے بچے، اگر پوری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لڑکے کو سکھا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے آگے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اگر اللہ کی حفاظت کرو گے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ کے دین کی اگر حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لایا جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہم دور ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہوگی۔ اگر ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ہم نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں، کوئی بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانیاں آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ بندہ مومن ہے، نیک ہے، تو اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ پیارے رسول نے اسی جملے میں فرمایا مومن کے تعلق سے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مومن کا معاملہ جب اس پر کوئی
مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ جب مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ تو یہ عقیدہ اور ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ کورونا وائرس کی بیماری جس سے ہم اور آپ خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہونے سے زیادہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار پڑھنی چاہیے۔ استغفار، توبہ، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ حسن بصری کے پاس جب کوئی آتا تو ہر بیماری کا علاج یہی بتاتے، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، کسی بھی ہر پریشانی کا ایک ہی علاج بتاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پریشانی کا علاج ایک ہی آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے واقعہ نقل کیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اگر مغفرت کرو گے، اگر توبہ کرو گے، بخشش مانگو گے اللہ سے، استغفار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، کثرت سے اپنے گناہوں پر روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کہ آج بھی لوگ کیا نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج بھی لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ کیا آج بھی لوگ غیبت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج بھی لوگ بے نمازی نہیں ہیں؟ آج بھی لوگ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، صرف زبان سے یہ کہ بہت خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے، حالات بہت خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، ان حالات میں جب اتنی خطرناک بیماری ہمارے ملک میں بھی آ چکی ہے تو ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تب بیماری کی شکل میں بھی کوئی عذاب بھیجتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ السر وغضب الرب، بے شک پوشیدہ طور پر خاموشی سے صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، غصہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ کثرت سے توبہ کریں ان حالات میں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہم اور آپ صفائی کا خیال رکھیں، ہم اور آپ صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی یہ احتیاطی تدبیریں ہیں۔ صفائی آج دیکھیے بڑے بڑے اطباء آج صفائی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور ہماری شریعت تو ہمیں 5 وقت وضو کرنے کی تعلیم دیتی ہے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا طہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، وہ اذکار پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی صبح و شام، اس میں کئی دعائیں بتا دی گئی تھی، آپ اس دعا کا بھی اہتمام کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ شام پڑھیں، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ صبح ہونے تک کوئی بھی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور کسی کو جب دیکھیں بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پاک دامنی دی، عطا کی، اور اس بیماری سے ہمیں دور رکھا جس بیماری میں تو مبتلا ہے۔
تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان حالات میں ہم اور آپ توبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم اور آپ کثرت سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ میرے بھائیوں، اور مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیماری جہاں پھیلی ہو وہاں سے لوگ بھاگے نہ، اور اگر کہیں بیماری پھیلی ہو تو وہاں پر جائے نہ۔ لوگوں سے ملاقات، باہر نکلنا، اور معلوم ہے کہ یہ شخص بیمار ہے تو اس سے بھی دوری بنانا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من الاسد وفرارک، فر من المجذوم وفرارک من الاسد، کہ کوڑھی کو دیکھو تو بھاگو جس طرح سے شیر کو تم دیکھ کے بھاگتے ہو، یعنی شیر سے جتنی دوری بنائے رکھو اس طرح دوری بناؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیمار اونٹوں کو، صحت مند اونٹوں کے باڑوں میں مت لے جاؤ۔ اونٹ ایک جانور ہے، اس کی جان کی قیمت، انسان کی جان کی قیمت تو اور زیادہ ہے۔ لہٰذا بیمار لوگوں کو چاہیے، جو لوگ بیمار ہیں، کھانسی ہے، بخار ہے، نزلہ و زکام ہے، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، نماز کی ادائیگی کریے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو وہی ثواب ملے گا گھر کے اندر بھی جو مسجد میں پڑھنے کا ملے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے، تو ہمیں ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، نہ خود کو تکلیف پہنچایا جائے، نہ دوسرے کو تکلیف پہنچایا جائے۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے، وہ آ رہا ہے تو خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں، اس سے پہلے جمعہ میں چند باتیں احتیاطی تدبیروں کے تعلق سے بتائی گئی تھی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات احتیاطی تدبیریں بھی اپنائیں۔ اس لیے دنیا اسباب پر قائم ہے، اسباب کو اپنانا یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج اپنے مسجد توحید کا چندہ ہے، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات بھرپور تعاون کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔